بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نیب کے معاملات آپ کے سامنے ہم ہمیشہ رکھتے ہیں۔ آج احسن اقبال صاحب نے بھی رکھے ہیں، اور یہ بدنصیبی ہے کہ جس ملک میں کرپشن آج عروج پر ہے، وہاں پر کرپشن کو پکڑنے کے بغیر کرپشن کو پکڑنے کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی۔ کوشش صرف یہ کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن کو دبایا جائے۔ جہاں پر ایف آئی اے کا افسر کہہ رہا ہے کہ 400 ارب کی کرپشن چینی میں ہو چکی ہے، اور اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ جہاں پر اسی حکومت کا ایف بی آر کا چیئرمین کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم ٹیکس چوروں کو بچانے میں مصروف ہیں۔ جہاں پر اسی حکومت کا مشیر برائے صحت کہہ رہا ہے کہ حکومت پہلے بھی کووڈ کے کیسوں کو چھپاتی رہی اور آج بھی چھپا رہی ہے۔ جہاں پر حکومت کے حالات یہ ہوں، وہاں آپ کون سے انصاف کی توقع کریں گے؟ آج نیب چیئرمین کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ نیب چیئرمین کو اثاثے نظر نہیں آتے۔ میں عاصم سلیم باجوہ صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ شامل ہوئے ہولڈرز آف پبلک آفس میں۔ اب ان میں نیب کا اطلاق ہوتا ہے، تو ان سے نیب کیوں نہیں پوچھتی؟ کوئی کوشچنئر ان کو بھیجا ہے؟ 13 کوشچنئر میں نے بھرے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ ایسا ہی کوشچنئر عاصم سلیم باجوہ صاحب کو بھی بھیج دیں، وہ بھی بھر کے آپ کو دے دیں، پھر انصاف ہوگا۔ ہم ان عدالتوں سے نہیں گھبراتے، کیونکہ اللہ کے کرم سے ہم حق پر ہیں۔ جو ہمارا بیانیہ ہے وہ درست ہے، اور وہ بیانیہ ان عدالتی کیسوں سے نہیں دبے گا۔ آج کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آج عدالت میں ہم نے یہ پٹیشن دی تھی کہ اس عدالت کی کارروائی پاکستان کے عوام کو دکھائی جائے۔ ایک ٹی وی کیمرہ لگائیں، خرچہ ہم برداشت کریں گے، تاکہ پاکستان کے عوام دیکھ سکیں کہ ہمارے ملک میں نیب کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، نیب کیا کر رہی ہے۔ جج صاحب، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، اس عدالت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ حالانکہ ارشد ملک کیس کے بعد نیب کی عدالتوں کا معاملہ بہت مشکوک ہو چکا ہے۔ وہ اعتماد بحال کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، لیکن آج جج صاحب نے فیصلہ یہ دیا کہ یہ عدالت کھلی ہے، اس میں کسی کو آ کر رپورٹ کرنے کی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس لیے میں کیمرہ الاؤ نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے کہا کہ اگر عدالت کھلی ہے تو پھر ہم کیمرہ لے آتے ہیں، ہم خود ریکارڈ کر کے دے دیا کریں گے۔ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے اور ان سے یہ گزارش کریں گے، میں خود جاؤں گا انشاءاللہ، اور گزارش یہ کروں گا کہ میں عوام کو نمائندہ ہوں۔ آپ نے میرے خلاف جو مقدمہ بنایا ہے وہ عوام کی نمائندہ ہونے کی بنیاد پہ ہے۔ نیب کا اطلاق عوام کے نمائندوں پر ہوتا ہے، کسی جج پر نہیں ہوتا، کسی جرنیل پر نہیں ہوتا، کسی بزنس مین پر نہیں ہوتا، کسی بیوروکریٹ پر نہیں ہوتا، صرف عوام کے نمائندوں پر ہوتا ہے۔ تو عوام کے نمائندے کا یہ حق ہے کہ جو آپ نے الزام لگایا ہے اس پر، جو آپ اس کو ٹرائل کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے عوام کی دیکھ سکیں۔
اس میں کیوں حکومت گھبراتی ہے؟ اس میں کیوں عدلیہ گھبراتی ہے؟ اس میں کیوں نیب گھبراتا ہے؟ ہماری ڈیمانڈ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہمارا ٹرائل عوام کے سامنے کریں اگر ہمت ہے تو۔ اگر چوری چھپانی ہے پھر جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو مبارک ہو، لیکن میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جو آپ نے یہ یک طرفہ انصاف کا نظام شروع کیا ہے یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلتا۔ یہ بد نصیبی ہے ملک کی کہ آج عوام اس نظام پر ان کا اعتماد مکمل طور پہ اٹھ گیا ہے۔ لوگ ہنستے ہیں، آپ یقین کریں عدالت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہنستے ہیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال آپ 26 صفحے کی چارج شیٹ ہمیں دی گئی، اس کیس میں مجھے دی گئی 26 صفحے کی چارج شیٹ، اس کے 64 نکات ہیں۔ میں نے کوئی 10 وکلاء سے مشورہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے زندگی میں 26 صفحے کی چارج شیٹ نہیں دیکھی ہے، ممکن نہیں ہے، ہوتی نہیں ہے۔ جو ریفرنس ہے وہ شاید ایک میں 10 صفحے ہیں، ایک میں 9 صفحے ہیں، چارج شیٹ 26 صفحے کی ہے۔ میں وکیل نہیں ہوں لیکن وکلاء کو پڑھایا تو وکلاء نے کہا کہ جناب جو 64 پوائنٹ ہیں اس کے اندر صرف پوائنٹ نمبر 63 جو ہے وہ چارج شیٹ ہے، یعنی ہم نے کیا جرم کیا ہے وہ صرف شک نمبر 63 میں ہے، باقی یہ سب آپ کی بےعزتی کرنے کے لیے، سیاستدانوں کی بےعزتی کرنے کے لیے یہ اس کے اندر یہ الزامات کی فہرست لگائی گئی ہے، اس کا کوئی تعلق اس کیس سے نہیں ہے۔ اس چارج شیٹ کا پہلا جو شک ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس ملک کے وزیر رہے ہیں، آپ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور آپ نے منسٹری آف پیٹرولیم کا نام بدل کے منسٹری آف انرجی کر دیا۔ یہ ہمارا پہلا جرم ہے اس چارج شیٹ کے مطابق۔ تو میں نے کہا یہ کون سے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے یہ بتا دیں، کیا عوام کی ووٹ سے منتخب ہونا خلاف ورزی ہے؟ کیا وزیر ہونا خلاف ورزی ہے کسی قانون کی؟ کیا وزیر اعظم ہونا خلاف ورزی ہے؟ آج یہ مذاق ان عدالتوں میں ہو رہا ہے۔ 64 شکیں ہیں، 62 جو ہے وہ رام کہانیاں ہیں، صرف تصدیق کرنے کے لیے کہ جو پڑھے گا وہ سمجھے گا بہت بڑا جرم ہو گیا ملک کے اندر۔ جو 63 نمبر ہے اس میں کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے۔ میں آج بھی چیئرمین نیب سے کہتا ہوں ہمت ہے تو ٹی وی پر آ جاؤ، آ کر عوام کو بتاؤ کون سی کرپشن ہوئی ہے۔ تمہارے چارج شیٹ میں تو یہ کام نہیں ہے۔ شرم کرنی چاہیے لوگوں کو جو قانون کو سمجھتے ہوئے بھی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اس ملک میں قانون بنے گا اور یہ لوگ جو قانون کو مذاق سمجھتے ہیں، جو دوسروں کی تصدیق کرنا مذاق سمجھتے ہیں، یہ وہاں پر کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ میں تو کہتا ہوں عوام کو دکھائیں گھبراتے کیوں ہیں، ڈرتے کس بات سے ہیں؟ لگائیں ٹی وی کے کیمرے، دکھائیں عوام کو کہ کون سے چارجز آپ نے لگائے ہیں۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ، انشاءاللہ یہ تماشا جاری رہے گا، آپ کو بھی ٹی وی کا ٹائم ملتا رہے گا، ہمیں بھی بات کرنے کا موقع ملے گا۔ ہمارے صاحب یہ بتا دیں کہ حکومت کی جانب سے سینٹرل الیکشن سے قبل جو ہے الیکشن ریفارمز کی پیشکش کی گئی، آیا کہ مسلم یا جو پی ڈی ایم ہے حکومت کی اس پیشکش کے ہمارے اس کو ڈسکس ہوا ہے کہ قبول کریں؟ دوسرا کیا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ابھی موجودہ حالات ہیں ان پر کوئی سیٹنگ ہو سکتی ہے یا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گی؟ دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے، یہ الیکشن ریفارم وہاں پر ہوتے ہیں جہاں الیکشن کے قاعدے کی پابندی کی جاتی ہو۔ 6 سال سے عمران خان فارن فنڈنگ کا کیس کے کاغذات نہیں دے سکا، وہ آج الیکشن ریفارم کی بات کر رہا ہے۔ جو آدمی خود ایک متنازع ریگڈ الیکشن کے ذریعے آیا ہو وہ الیکشن ریفارم کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ آج چیئرمین نیب جو ہے وہ ہم پہ مقدمے بنا رہا ہے۔ جو
جس پر خود مقدمے بننے چاہیے وہ آج مقدمے بنا رہے ہیں۔ اسی طرح عمران خان جو کسی الیکشن قانون کی خود پرواہ نہیں کرتا، وہ الیکشن ریفارم کی بات کر رہے ہیں۔ تو بات چیت ہوتی ہے پارلیمنٹ میں، حکومت اپوزیشن کا ڈائلاگ، عوام کے منتخب نمائندوں کا ڈائلاگ کے لیے الیکشن ہوتا ہے، پاکستان کا پارلیمان بنتا ہے۔ 2.5 سال میں اس پارلیمان میں عوام کی کوئی بات نہیں ہو سکی۔ وہاں پر کیا بات ہوگی؟ ہم کسی غیر نمائندہ حکومت سے، متنازع حکومت سے، ریگڈ الیکشن کی صورت میں آئی حکومت سے، سلیکٹڈ حکومت سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ بات کا وقت تھا، پارلیمان تھا، ہم نے موقع دیا، اس سلیکٹڈ حکومت کے باوجود پارلیمان میں آئے جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے۔ 2.5 سال میں جو تماشا اس پارلیمان کا بنایا گیا، ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ تو اب فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کریں گے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد ایک نئے الیکشن میں جایا جائے، اور اس سے پہلے یہ طے کر لیا جائے سارے فریقین کے درمیان کہ پاکستان کے معاملات پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں گے، آئین توڑنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ساری بات ہے۔